ہم نے کبھی کسی پارٹی کو دہشت گرد نہیں کہا. جن اداروں نے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ان کے پاس جو ثبوت تھے اس کے حساب سے جو بات سامنے آئی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات سیدہ نفیسہ شاہ نے کہا ہے کہ حکومتی اتحادی ان سے الگ ہو گئے ہیں. وفاقی حکومت پی ڈی ایم کی نہیں اپنے اتحادیوں کی فکر کرے. ہم اب حکومتی اتحادیوں سے رابطے کریں گے. تو ان کا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کی اپنے اتحاد میں جو دراڑیں ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو خوشی ہوگی کہ کل پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ایم کیو ایم سے ملا ہے اور جہاں ہم نے ان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے کیونکہ سینسس سے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ سینسس کے رزلٹ سے ہم نے اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے. یہ متنازع رزلٹس ہیں, یہ متنازع سینسس ہے اور ہم ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اپنی انٹرنل اپنے اتحادیوں کو فکر کریں, آپ کو پی ڈی ایم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آگے بڑھیں گے لیکن آپ کو یہ ہم کوئی بھی سیاسی میدان جو ہے آپ کے لیے ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ کو یہ آپ بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں اس ملک کے وفاق کے خلاف, 18ویں ترمیم کے خلاف, اور آپ پارلیمنٹ کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں اور سینٹ کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں تو یہ اسپیس بھی آپ کو پی ڈی ایم کا اتحاد نہیں دے گا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نفیسہ شاہ نے کہا کہ ملک کا 22 گریڈ کا آفیسر جو اس ملک کے حساب کتاب کا مالک ہو, کنٹرولر اکاؤنٹس, خودکشی کرتا ہے. یہ سوال اعلیٰ عدلیہ پوچھے کہ وہ موت کا شکار کیوں ہوتا ہے. خودکشی اور خون میں بہت کم ڈفرنس ہے. تو یہ سوال جو ہے وہ اس ملک کی کاش اعلیٰ عدلیہ بھی یہ پوچھے کہ ایک 22 گریڈ کا ملازم کیوں موت کا شکار ہوتا ہے, کیوں خودکشی کرتا ہے. اس وقت نیب کی زد میں سرکاری ملازم, پاکستان کا بزنس طبقہ, پاکستان کے اساتذہ, ہر چھوٹا بڑا ملازم نیب کی زد میں ہے. تقریباً 12 افراد جس میں اساتذہ ہیں, جس میں آرمی کے فارمر کرنلز, فارمر آفیسرز ہیں, اعلیٰ آفیسرز ہیں اور اس قسم کے آفیسرز ہیں جو نیب کی زد میں آ کر یا تو انہوں نے خودکشی کی ہے یا تو ان کے ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں. صوبائی وزیر سیدہ شعلہ رضا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھ لیں وزیر اعظم چور ہیں. ہم نے کبھی کسی پارٹی کو دہشت گرد نہیں کہا. جن اداروں نے لوگوں کے خلاف کارروائی کی ان کے پاس جو ثبوت تھے اس کے حساب سے جو بات سامنے آئی, ورنہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے عوام سے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی کوشش کی ہے اور کی ہے. ہم نے محترمہ کی شہادت کے بعد بھی ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی لیکن ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کی اور ان کو 13 وزارتیں بھی تھیں. نیپرا سے منظوری ہو گئی ہے کہ فی یونٹ 1 روپے 60 پیسے بڑھائے جائیں گے. تو میں وزیر اعظم صاحب آپ کی ساری باتوں میں ایک بات آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جب بجلی کی قیمتیں بڑھیں, گیس کی قیمتیں بڑھیں اور عام روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں کی قیمت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. تو بے شک آپ ہمیں پکڑ لیں اور ثابت کرتے رہیں 2 سال سے کہ ہمیں آپ چور ثابت کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنی کہی بھی بات کو تو دہرائیں نا کہ یہ کہاں پہ آپ فی یونٹ کو کس جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں. عاجز دھامرا نے کہا کہ جس کسی پارٹی نے 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کیا اس کا سیاسی جنازہ نکلے گا. دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے اس کا ایک ڈاٹ بھی 2/3 میجارٹی سے نہیں ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کو اس خوش فہمی سے نکلنا چاہیے کہ اس کو 2/3 میجارٹی مل رہی ہے. اگر 2/3 میجارٹی کبھی بھی ملی 18th امینڈمنٹ پہ جس پارٹی, اور وہ چاہے پی ٹی آئی کی اتحادی پارٹی بھی ہو, جس نے بھی کمپرومائز کیا وہ اپنا سیاسی جنازہ نکالے گی. اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے استعفیٰ جمع کرانے سے پہلے اسپیکر صاحبان کے پاس ہم اپنا لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے ہم نے, اور یہ اپنی وزارتوں میں کچھ نہیں کر رہے. ان کے سارے جھوٹے ترجمان بنی گالا میں بلائے جاتے ہیں اور ان کو بار بار کیا جاتا ہے کہ بابا میڈیا کو انگیج کرو, ٹی وی کو انگیج کرو,
اور انگیج یہ کرو کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ مہنگائی کو کتنا % کم کیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ چینی چوروں کے خلاف کتنی کارروائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ پیٹرول کب کم ہوگا، بلکہ پیٹرول اور بڑھ رہا ہے. تو جی جناب، آپ تو ہماری تحریک میں اور جان ڈال رہے ہیں.